اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر إلى آخره۔ یہ قرآن کریم کے 18ویں پارہ میں سورہ نور کے تیسرے رکوع میں آیت نمبر 21 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اے ایمان والو، شیطان کے کہنے پر نہ چلو، اور اگر شیطان کے کہنے پر چلو گے تو وہ تم سے بری باتیں اور برے کام ہی کروائے گا۔ اگر ہم شیطان کے کہنے پر چلیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بھی تعلیم نہیں دے گا، بلکہ جہالت اور گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ قرآن کریم کے 22ویں پارہ میں سورہ فاطر کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اس کے دشمن بن کے رہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو شیطان چھوڑا دینا فخر سمجھتا ہے، تو پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر عمل کرنا فخر کیوں نہیں سمجھتے؟ دنیا میں ایک طرف شریعت ہے تو دوسری طرف جہالت ہے۔ اب ہم شریعت پر عمل کریں گے تو جہالت سے نجات ملے گی، اور معاذ اللہ جہالت پر عمل کریں گے تو شریعت چھوٹ جائے گی۔ تیسرا راستہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اسی لیے اس شریعت کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے قرآن، حدیث، علماء کرام، فقہاء کرام کو اللہ نے دنیا میں باقی رکھا ہے۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت فرماتے ہوئے کہا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھنا ہے، بیماری سے پہلے تندرستی کو، بیمار ہونے سے پہلے جو صحت مند ہے عبادت کر لینی ہے، افلاس سے پہلے خوشحالی کو، غربت آنے سے پہلے جو خوشحالی ہے اس میں غنیمت سمجھنا ہے، نیک عمل، صدقہ خیرات سب کر لینا، مشاغل سے پہلے فراغت کو، موت سے پہلے زندگی کو۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 742، حدیث نمبر 4918۔ قرآن کریم کے 22ویں پارہ میں سورہ فاطر کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو، اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال دے، اور دھوکہ باز شیطان تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ دنیا کی ظاہری ٹیپ ٹاپ، چمک دھمک، زرق برق، یہ دیکھ کر وہاں کی حقیقی خوشی سے تم محروم نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح شیطان مکار کے مکاری سے بھی ہوشیار رہنا، اس کے چلتے پھرتے جادو میں نہیں پھنس جانا، اس کی جھوٹی اور چکنی باتوں میں آ کر اللہ اور رسول اللہ کے کلام حق کو نہیں چھوڑنا۔ قرآن کریم کے 7واں پارہ میں سورہ انعام کے 9ویں رکوع میں آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے، وہی سیدھے راستے پر ہیں، وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ایمان لانے کے بعد بھی مندر میں جانا، پنڈت کے نہیں جانا، چرچ میں جانا اور جا کے اس سے بھتہ دینا، یہ مسلمان لوگ کرتے ہیں، ملاوٹ مکسچر اس کو بتا رہی ہیں
جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان میں ملاوٹ مکسچر نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے۔ ملاوٹ مکسچر کریں گے ایمان میں، یہ سب کام نہیں آئے گا۔ جو لوگ ایمان لے آیا اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کا پیوند نہیں لگایا، ظلم سے مراد یہاں شرک ہے، امن اطمینان انہی کا حق ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ انہوں نے اپنی عبادت کو شرک کے شبہ سے بھی خالص رکھا ہے، یہ ایمان والے، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو باتیں ہیں جو جنت اور جہنم کو واجب کرتی ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کون سی چیزیں جنت اور دوزخ کو واجب کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شرک کی حالت میں مرے وہ دوزخ میں داخل ہوگا، اور جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 87، حدیث نمبر 33۔ مظاہر حق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 35۔ توحید بغیر پیسہ خرچ کیے ادا ہو جاتا ہے، بغیر خرچہ کے نبھ ہو جاتی ہے، اور شرک کفر یہ سب ہے نہیں، بغیر پیسے خرچ کیے ادا نہیں ہوتا۔ رسم و رواج بدعت جو ہمارے باپ دادا نے رسم و رواج بنایا ہے وہ بغیر پیسہ خرچہ کیے ادا نہیں ہوتے۔ دنیا بھر سے لڑائی جھگڑا کرو، عدالتوں میں درخواستیں دیتے پھرو، حکومت کی چمچہ گیری بھی کرو، تکلیفیں بھی اٹھاؤ، دنیا بھر کے لوگوں کی تو میں بھی سنو، تب جا کے یہ سب کفر و شرک، بدعت، رسم رواج، خرافات یہ سب ادا ہوں گی، اور صحیح دین پر عمل کرنے کے لیے 1 روپیہ خرچہ نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص نے اس اعتقاد پر وفات پائی کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14، صفحہ نمبر 9، حدیث نمبر 14۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پھر یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو شخص ان دونوں باتوں کا سچا اعتقاد رکھتا ہو اور کسی قسم کا شک شبہ ڈاؤٹ پرابلم پریشانی نہ ہو، وہ مرنے کے بعد ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9، حدیث نمبر 15۔ یہ کلمہ جب کوئی انسان سچے دل سے پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کلمہ کے پڑھنے میں 1 روپیہ خرچہ نہیں ہوتا۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلا فرض نماز ہے، اور وہ نماز کے بھی اس میں کلمہ جو ہے، کلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انی محمدً عبدہ رسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں پھر یہ گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ چاہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھتے تھے، اس لیے کہ وہ خود رسول ہیں۔ اگر ہم لوگ ایسے پڑھیں تو، اگر ہم لوگوں میں سے کوئی پڑھے ایسے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، تو مسلمان ہوگا کہ کافر ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔ تو نبی کے لیے بہت ساری چیزیں خصوصیت ہیں، اسپیشل ہیں، اور وہ خود رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو نبی بنایا ہے۔ تو صحابہ کرام جیسے کلمہ پڑھتے تھے ویسے پڑھنا ہے۔ صحابہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو کچھ چیزیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نبی کے ساتھ خاص ہیں، بہت ساری چیزیں۔ آپ کو 2-3 چیزیں بتا دے رہا ہوں۔ کلمہ نبی ایسے پڑھتے تھے، ہم لوگ ایسے نہیں پڑھ سکتے۔ نبی یہ مہر کے پیسہ دیتے ہیں نا شادی میں، دین مہر بولتے ہیں، ہم لوگ پر فرض ہے، نبی پر فرض نہیں ہے، لیکن نبی دیتے تھے۔ بہت ساری کتاب خصوصیات مصطفیٰ،
اس میں 100-200 خصوصیات مصطفیٰ لکھے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں اسپیشل۔ تو کلمہ جیسے نبی پڑھتے تھے ویسے نہیں ہم پڑھ سکتے، صحابہ کو جیسے سکھایا ہے، صحابہ کرام جیسے پڑھتے تھے ویسے پڑھنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں صحابہ کرام کو ایمان کا معیار، کسوٹی ناپنا اللہ نے بتایا ہے قرآن میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر بعد والے بھی، اگر یہ لوگ بھی ویسے ہی ایمان لائے جیسے صحابہ کرام لائے ہیں تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو مسلمان ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام جیسے ایمان لائے ہیں، جیسے کلمہ پڑھے ہیں، جیسے عقیدہ رکھتے ہیں آخرت کے بارے میں، جیسے ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگ بعد میں کلمہ پڑھیں، ایمان لائیں، عمل کریں، یقین رکھیں، عقیدہ بنائیں تو وہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی ہدایت یافتہ ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر صحابہ جیسا نہیں ہے، کلمہ صحابہ جیسا نہیں، ایمان صحابہ جیسا نہیں، عمل صحابہ جیسا نہیں، تو پھر یہ گمراہی میں ہے، بدبختی میں ہے۔ تو ایمان کا معیار اور کسوٹی صحابہ کرام ہیں۔ عمل کے لیے بھی، عمل کا معیار بھی صحابہ ہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جو نبی کے لیے خاص ہیں وہ پورا نہیں کر دینا ہے، اگر اس کو کرنے اتر جائیں گے تو پھر مسلمان نہیں رہیں گے، کچھ اور ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی ہمیشہ۔ ہم لوگوں پر فرض ہے فرض کسی کے اوپر نہیں ہے، نبی پر فرض تھی، ہمیشہ پڑھتے تھے، ایک دن بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ہم لوگ کبھی نہیں پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ، یہ اللہ کا بہت شکریہ، ہم لوگوں پر احسان ہے، ہم لوگ کبھی نہیں پڑھتے ہیں۔ نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، یہ سب تو خیال رکھیں ذرا۔ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت کی نماز ہے۔ باقی جتنے بھی نماز ہیں، عصر، فجر، ظہر، مغرب، عشاء، اس میں اذان دلوا کے اللہ بلاتا ہے مؤذن کے ذریعے کہ آؤ نماز پڑھنے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھنے، حی علی الفلاح، آؤ کامیاب ہو جاؤ گے، نماز پڑھو کامیابی پاؤ۔ تہجد کی نماز میں بلاتا نہیں ہے، دوسرے کو نہیں کہتا ہے کہ اذان دو، اللہ خود توفیق دیتا ہے کہ اٹھ میرے بندے نماز پڑھ۔ تو ہم لوگوں کو نہیں مل رہی توفیق، ہم لوگ نہیں پڑھتے ہیں، تو ذرا اپنے مقدر پر، اپنی تقدیر پر، اپنے نصیب پر کچھ رویت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔